پچھلے جمعے کے اندر ایک حدیث کا سبق ہم نے شروع کیا تھا. سبق یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بڑے درد دل کے ساتھ یہ عظیم ترین نصیحتیں ارشاد فرمائی. فرمایا میرے صحابہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے. اب یہ کہا تو صحابہ کو جا رہا ہے، مراد ساری امت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ میرے صحابہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ جب تم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائے، بے حیائی اعلانیہ ہونے لگ جائے، اس وقت اللہ کا عذاب آئے گا طاعون کی صورت میں، یا اس جیسی کوئی بیماریاں آ جائیں. ایسی بیماریاں کہ پہلے سابقہ لوگوں پہ ایسی بیماریاں نہ آئیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا اللہ کے حکم سے. اور دوسرا خدشہ جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں اگر تم کمی کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی طرف سے عذاب قحط سالی کی صورت میں، روزگار کی تنگی کی وجہ سے، یا بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو کر اللہ کا عذاب آ جائے. یہ 2 صورتیں ہم نے پہلے جملے میں ذکر کی تفصیل کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرہ کے اندر یہی خرابیاں آپ پائیں گے. اعلانیہ فحاشیاں ہو رہی ہے موبائل کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں، شادی بیاہوں کے اندر اعلانیہ یہ بدعملیاں ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ بھی گناہ ہے. ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، دھوکہ اور فریب کیا جاتا ہے بازاروں کے اندر. اس کا بھی آپ مشاہدہ کریں بازار کے اندر جا کر، نمازی پرہیزگار لوگ بھی یہ کام کرتے نظر آتے ہیں. لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، خصوصیت کے ساتھ بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بہنوں کے حق نہیں دیتے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیوی کے مہر ادا نہیں کرتے، یہ بھی حقوق ہے. اب یہ صورتیں ہم نے پچھلے جمعے کے اندر تفصیل سے ذکر کر دی. اب تیسری کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ صورتیں تمہارے اندر نہ آئیں. کیا فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب تم اپنے مالوں کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دو گے، زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرض ہے
عبادت ہے، اقیم الصلاۃ جہاں پہ کہا گیا وہاں پہ آتوا الزکوٰۃ بھی کہا گیا۔ جب تم مالوں میں زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے، ہیلے اور بہانے سے زکوٰۃ سے جان کو چھڑایا جاتا ہے ہمارے معاشرہ میں۔ 7.5 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں فرض۔ سال گزرتا ہے تو ہیلا کیا نکالتے ہیں کہ آدھا تولہ بیچ دیا اور کہتے ہیں کہ 7.5 تولے تو پورا نہیں ہے نا جی، 7 تولے ہوتے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو بیچا ہے اس کا پیسہ تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ملا کر 7.5 تولے سونے کو تو پہنچتا ہے، زکوٰۃ تو بنے گا۔ یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب تم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دو گے، منع ہو جاؤ گے، رک جاؤ گے، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی۔ محدثین نے معنی کیا ہے، یا تو یہ معنی ہے کہ آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی، یعنی جن موسموں کے اندر بارش ضرورت تھی اس موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی، اور جس موسم میں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان موسموں میں بارش ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ایک صورت ہے۔ یا محدثین نے فرمایا آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی، یعنی خیر و برکات ختم ہو جائے گا۔ آج بزرگ اسی باتیں کرتے ہیں، پہلے لوگوں میں کتنی برکات، کھانے میں، پینے میں، گھروں میں بڑے بڑے خاندان وہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے، رہتے تھے، اتنا اتفاق تھا، اتحاد تھا۔ کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا زکوٰۃ دینا جب بندہ چھوڑ دیتا ہے، عشر دینا چھوڑ دیتا ہے، جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع ہو جائے، بوجھ سمجھنا شروع ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت آتی ہے کہ آسمان سے برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ غلہ کی فراوانی تو ہوتی ہے لیکن اس میں سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے، ساری کیفیات ہیں۔ آج مال کی فراوانی تو ہے، غلہ تو ہے، لیکن پورا نہیں ہوتا، برکتیں ختم ہوتی۔ اللہ کریم نے فرمایا آج مسلمان کا ذہن سوچ بدل گئی ہے، اب زیادہ کو وہ برکت سمجھتا ہے کہ زیادہ مال حاصل ہو جائے تو برکت ہوتی ہے، حالانکہ اس چیز کا نام برکت نہیں ہے کہ چیز وافر ہو، یہ برکت ہے نہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے ایک کنسپٹ دیا ہے کہ سود انسان لیتا ہے تو انسان کی کنسپٹ اور سوچ کے مطابق، کیونکہ سود سے پیسے کے ساتھ پیسہ لیا جاتا ہے تو پیسہ زیادہ ہوتا ہے، صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سے برکت ختم ہوگی، صدقات سے پیسہ زیادہ ہوتا ہے، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب یہ فراوانی ہے بات،
سود سے پیسے زیادہ ہیں لیکن برکت نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، نام اس کا قارون تھا۔ کتنا خزانہ دیا تھا اللہ، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون اس نے بغاوت کی۔ کیا بغاوت کی؟ بغاوت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکات دو بھائی، اتنا پیسہ ہے، اللہ کے راستے میں دو کچھ۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس سے نہیں، ٹیکس سے بغاوت کی۔ دین سے جو بغاوت کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اتنا خزانہ دیا تھا اللہ کریم نے، اتنا دنیا کی فراوانی دی تھی کہ ایک مضبوط جماعت قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والی تھی، اور چابیاں اٹھانے میں پھر بھی تھکاوٹ محسوس کیا کرتی تھی۔ اتنا خزانہ تھا کہ خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کئی سو افراد مضبوط لوگ بھی تھک جاتے تھے۔ اب اللہ کریم نے سورہ قصص کے اندر 20واں سپارہ ہے، امراء کو، امیر ترین لوگوں کو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ 5 نصیحتیں کہ اللہ کی طرف سے اگر مال مل جائے تو یہ 5 چیزیں، 5 عادات تمہارے اندر آنی چاہیے۔ اور یہ مراد چونکہ قارون کو کہا گیا لیکن اس سے ساری امت مراد، سب کو یہ نصیحت۔ پہلی نصیحت اذ قال له قومه لا تفرح، قوم والوں نے کہا ہے قارون بڑا خزانہ دیا ہے، بہت اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مہربانی ہے، اس لیے لا تفرح، فخر نہ کرنا، اترانا نہیں ہے، غرور و تکبر میں نہیں آنا ہے۔ مال مل جائے نا انسان کی ٹور ہی بدل جاتی ہے، انداز گفتگو ہی بدل جاتا ہے، لہجے بدل جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تفرح، غرور نہ کرنا، فخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی عادات ذکر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں زمین میں نرم چال چلتے ہیں، عاجزی سے اور انکساری سے چلنے والے ہوتے ہیں، ان میں فخر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اتنا پیسہ قارون کو ملا تو اپنے کپڑوں کو اس نے لمبا کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لمبائی کے ساتھ جو کپڑا پیچھے بچتا تھا وہ زمین پہ گھسٹ کے چلتا، یہ تکبر کی علامت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کا وہ حصہ جو پاجامے سے ڈھک گیا، قیامت والے دن وہ ٹخنے جہنم کی آگ سے داغے جائیں گے۔ اب یہ پہلی نصیحت امیر لوگوں کو، امراء کو، فرمایا لا تفرح، فخر نہ کر۔ اور دوسری نصیحت وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دوسری نصیحت یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے آخرت کے لیے اپنا حصہ جمع کر کے رکھو، یعنی مال اگر دیا ہے اس میں سے آخرت کا حصہ بھی ڈالو نہیں۔ تمہاری زندگی کا، تمہارے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے صدقہ، الصدقۃ رد البلاء۔ اس لیے جب گھر سے آئیں یہ ارادہ کر کے آئیں کہ اللہ کے گھر میں اپنی جان کا صدقہ دے کر آئیں۔ مالی استطاعت ہو تو دینا چاہیے۔ تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ آخرت کا حصہ ڈالو، جس طرح سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، واموالهم، اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں ان کے مال اور جان اللہ نے خرید لیے جنت کے بدلے، کہ مال بھی اللہ کے لیے قربان ہے، جان بھی اللہ کے لیے قربان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا میدان ہے اور اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نقد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، 500 درہم۔ اور وہ دور ہے کہ جب ایک ایک روپے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ناپید ہے یہ پیسہ، لیکن پیسے سے محبت نہیں تھی صحابہ کرام کو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوا کرتی، دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ان درموں کو ایسے ڈالتے ہیں، کبھی ایسے دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے ہیں، اور فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اللہ تو گواہ بن جا، عثمان کا آج کے بعد کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ تو دوسری نصیحت یہ ہے مالداروں کو کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ آخرت کے گھر کا بھی حصہ ڈالو، اپنے مال میں سے نکالو۔ اور تیسری نصیحت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا کی زندگی کے اندر، نہ بھولو۔ یعنی مراد اس یہ ہے کہ مالدار آدمی کے جسم و جان پر اس کے اثرات آنے چاہیے۔ جب مال دیا کیا کریں گے تو اس کے اثر تمہارے جسم پہ کیوں نہیں؟ یہ ایک قسم کی ناشکری ہوتی ہے۔ اچھا لگانا، اچھا پہننا، اچھی سواری پہ سوار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر یہ چیزیں استعمال کر کے دوسرے کو حقیر سمجھے، کم تر سمجھے، تب تکبر آتا ہے۔ تو اپنا حصہ بھی دنیا میں یعنی اپنی جان پہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ گویا مفسرین نے فرمایا قارون اپنی جان پر بھی نہیں خرچ کرنا، اتنا کنجوس کہ وہ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے دیا ہے، اس کا اثر تمہارے جسم پر نہیں ہے۔
اور چوتھی نصیحت وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مال جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ مال کی تقسیم اللہ کی طرف سے، اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو معیشت ہے یہ دنیا کا مال ہے، متاع ہے، دنیا کا منصب ہے، مقام ہے، یہ اللہ کریم نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تقسیم کیا۔ مت کوئی یہ سمجھے نا کہ یہ مال میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ مال میرے مزدوری کی وجہ سے ملا ہے، میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ ظرف معلوم ہوتا ہے، مال مل جائے تو اس کا ظرف اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی عادات کیسی۔ مال چھن جائے پھر بھی ظرف معلوم ہوتا ہے کہ کتنا صبر کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ کتنا راضی ہے۔ اور پانچویں نصیحت وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مال مل جائے، منصب مل جائے دنیا کا تو زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ زیادہ مال مل جاتا ہے نا تو انسان اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، فساد فی الارض کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں اللہ نے مالداروں کو قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ زکوٰۃ نہ ادا کرو گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں، مہربانیاں، فضل ختم ہو جائے گا۔ اور حدیث کے جو آخری 2 منصب رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جن چیزوں سے، پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا ہوا وہ توڑ دو، وعدہ خلافی کا، اور امام، پیشوا، ائمہ حضرات وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ چھوڑ۔ یہ 2 منصب انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔